ہفتے والے دن 29 تاریخ کو ہم پنڈی میں انشاءاللہ جلسہ کریں گے۔ میں پنجاب حکومت سے درخواست کروں گا، آپ نے پہلے بھی کہا ہے آپ سے NOC ہم نے آج اپلیکیشن گزاری ہے، انشاءاللہ تعالی ہمارا بھرپور جلسہ انشاءاللہ تعالی 28 تاریخ ہفتے والے دن پنڈی میں انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرے گی، اور اس کے لیے آج ہم نے ایک اپلیکیشن گزاری ہے NOC کے لیے۔ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف بہترین اور بھرپور اور پرامن جلسہ کرے گی۔ تھینک یو۔ سوال جانا ہے کہ پہلے سپریم کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ PTI کے خلاف مختلف فیصلے آتے تھے، آج کے فیصلے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو قاضی صاحب ہے یا جو ان کا بینچ ہے، کیا ہواؤں کا رخ چینج ہو جائے؟ دیکھیں یہ سپریم کورٹ کے قاضی صاحب کا نہیں، یہ ڈیسیجن جو 12 جولائی کو آیا تھا اور پھر 14 سپٹمبر کو ایک وضاحتی نوٹ آیا تھا۔ آج بھی سپریم کورٹ نے اپنے وضاحتی نوٹ کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ ایک ججمنٹ آئی ہے جو ہماری ججمنٹ تھی ریزرو سیٹوں پہ، الحمدللہ اس کی ڈیٹیل ریزن آئے، اس سے بڑی خوشی ہے، اور اس میں ووٹ کی قدر میں اضافہ ہوگا، پارلیمان مزید مضبوط ہوگا۔ اور صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بنیادی ذمہ داری عام انتخابات کرانا، صاف شفاف منصفانہ انتخابات کرانا 218 کے تحت۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز نے کہا کہ وہ اس میں ناکام ہوا ہے، بطور جماعت آپ کیا ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے؟ دیکھیں ان الیکشن کمیشن کے خلاف آلریڈی پاکستان تحریک انصاف ایک ریفرنس فائل کر چکی ہے، اور موجودہ جو ججمنٹ آئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن کمیشن کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے، اور یہی ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی اپنے کنسٹیٹیوشنل ذمہ داری میں ناکام ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو کہہ دے کہ کن مد میں کس وقت کس اقدامات پہ آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ یہی ہم کہہ رہے تھے کہ آپ نے فیئر، ٹرانسپیرنٹ اور امپارشل الیکشن کرانے تھے، اس میں آپ نے ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا۔ سپریم کورٹ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے، مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو اس میں کیا کارروائی آپ حکومت ریفرنس دائر کر سکتی ہے؟ دیکھیں جہاں تک کوئی بھی بندہ الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں یا چیف کمشنر ہیں ان کے خلاف ریفرنس فائل کر سکتا ہے، وہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتا ہے، اس کی ہیئرنگ ایسی ہوتی ہے جس طرح کے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے جج آپ ریموو کرتے ہیں، یہ ان کی ثوابدید ہے، اس پہ کب کارروائی کرنی چاہیے۔ لیکن دیکھیں بعض اصول ہوتے ہیں، پرنسپل، آپ اس پہ نہیں جاتے۔ امریکہ میں ایک گولی چلی، اس سے ڈونلڈ ٹرمپ بچ گیا، لیکن ایک غلط آدمی اس چھت کے اوپر تھا جس کو کسی نے نہیں دیکھا، اور اس کے نتیجے میں جو سیکیورٹی کا چیف ہے پورے امریکہ کے، اس نے ریزائن کیا۔ میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کو دیوار پہ لکھ کر آنا چاہیے کہ آپ کو اتنے واضح الفاظ میں کہہ کے بھی آج بھی آپ آرڈر نہیں کر سکے، تو اگر آپ یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتے تو عوام آپ سے کیا اور مطالبہ کریں؟ صاحب آپ ماہر قانون لاسٹ یہ بتا دیجیے گا، شارٹ آرڈر کے بعد بھی الیکشن کمیشن نے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا، اب تفصیلی فیصلے کے بعد بھی اگر اسی روایت کو برقرار رکھا جاتا ہے تو کیا آپ توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے یا سپریم کورٹ خود دیکھو ایکشن لے گا؟ یہ انتہائی بدقسمتی ہوگی کہ بات یہاں تک جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کے ججز بہت سینئر ہیں، ان میں جسٹس بھی بیٹھے ہیں، ان میں وکلاء بھی بیٹھے ہیں، ان میں جو ریٹائر بیوروکریٹس ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں۔ اب اتنے الفاظ، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن ایٹ لیسٹ اب اپنے اسٹیٹس کو دیکھ کے فیصلہ کر لے کہ سپریم کورٹ کی بات کو مانے۔ اچھا یہی سوال ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں بھی جلسہ دیکھا، اس کے بعد لاہور میں بھی جلسہ ہو چکا، پنڈی کی تیاری ہے، میاں ولی کی تیاری ہے، کیا پیغام ہے ان تمام جلسوں کے ذریعے؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایسے ہی کرتے رہی ہیں، اور جو مہنگائی ہے، جو بربریت ہے، جو ظلم ہے، جو زیادتیاں ہیں، جو عمران خان صاحب کو جیل میں بند ہے، ان کے لیے تو ہم اور کیا کریں، پروٹیسٹ ہی کرنا ہے۔ جو عدلیہ پہ اٹیک ہو رہے ہیں، آپ دیکھو ہمارے MNA کو اٹھایا گیا، ان کو رکھا گیا، ہم نے کمیٹی کے سامنے بات لے کے آئے کہ آپ ووٹ لے رہے ہیں، آپ کے پاس نمبر نہیں ہے، لیکن آپ گھنٹوں کے حساب سے میٹنگ کر رہے ہیں، منٹوں کے حساب سے اب آ رہے ہیں، اور آپ وہاں سے ہمارے MNA کو اٹھائیں۔ دیکھو یہ 90 کی دہائی نہیں ہے، کوئی چانگا مانگا کی سیاست اب ختم کرے۔ لیٹ دا پیپل اسپیک اینڈ دا پیپل مسٹ اسپیک۔ حقیقی آئین کے تحفظ کے لیے، خان کی رہائی کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس تحریک کا
जलसे जुलूस और एहतजाज का मोमेंटम जो है वो इसी तरह बरकरार है। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को रिज़ाइन करना चाहिए। अब शर्म का मकाम है उनके लिए, उनको रिज़ाइन फॉर रिज़ाइन करना बैरिस्टर साहब अदारों को न्यूट्रल सुप्रीम कोर्ट वो अल्फाज गलत उनसे वो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन बैरिस्टर साहब अदारों को न्यूट्रल होना चाहिए और मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ अवकात में ISI के पॉलिटिकल विंग के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का अलग अलग अपोजिशन में ही होकर कहती रही ज़रूर है कि इस तरह सियासी किरदार अदारों का नहीं होना चाहिए और नई अपॉइंटमेंट हुई है, तो इस हवाले से आपको क्या तवक्कुआत हैं? मैं कह रहा हूँ देखे किसी इदारे को डिस्कस ना करें, इदारे में किसको सरबराह बनाया जाता है ये इदारों का काम, बिल्कुल। वो जिसको चाहे हमारे लिए सारे काबिल कबूल। बिल्कुल। कंटिन्यू करें।